میں چیئرمین صاحب آپ کا شکر گزار ہوں. ہم جب بھی آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم چاہ رہے تھے کہ یہ ایونٹ ہو, آپ اس پروگرام کو لانچ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سندھ حکومت جو پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ لوگوں کی جو امیدیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کو پورا کرنے کے لیے کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. ہمیں آپ کی اور بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو آپ کے ویژن ہے اس ملک کے بارے میں وہ ہم ایٹ لیسٹ اپنے صوبے میں آپ کا ویژن کامیاب کریں, اور جو اس وقت لوگوں کے اوپر تکالیف ہیں ہم اپنا چھوٹا سا پارٹ پلے کریں ان تکالیف کو دور کرنے کے لیے. اور میں جو ہمارے ایک بار پھر یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو وفاق میں اس وقت جس طریقے سے بھی آئے ہیں, جیسے بھی بیٹھے ہیں, اس ملک کے غریبوں کا سوچیں. آپ کو مراد علی شاہ کو اور سندھ حکومت کو برا بھلا کہنے سے لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا ہے. میں تو آپ کو جواب دے دوں گا, جو لوگوں پہ آپ ظلم کر رہے ہیں اس وقت سے ڈریں جب وہ آپ سے جواب مانگیں گے, اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ آپ سے جواب مانگیں گے. جو شخص 200% 300% ایک سال میں قیمتیں بڑھی ہیں, سندھ حکومت واحد حکومت ہے جس نے یہ دیکھتے ہوئے جو منیمم ویج ہے وہ بڑھائی ہے, 25,000 کی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ 25,000 جب ہم نے جون میں کی تھی ہمیں یہ نہیں اندازہ تھا کہ اس طریقے سے مہنگائی آ جائے گی. 2-3 مہینے میں 4 مہینے میں یہ حالت کر دیں گے. ہمیں یہ بھی اب بہت کم لگ رہی ہے ایک غریب کا گھر چلانے کے لیے. اور ہمیں اپنی لیڈرشپ کے طرف سے یہ بھی ہدایات ہیں کہ اس کو اب فردر انکریز کریں. لوگوں کو برا لگے, وہ مجھے پتہ ہے آپ کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ سب کہتے ہیں جی آپ ہمیں نکال رہے ہیں, کمپٹیشن سے نکال رہے ہیں باقی صوبوں سے. ہم کہتے ہیں آپ نے اپنی باقی کاسٹ کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے, لیکن یہ منیمم ویج آپ نے دینی, اور منیمم ویج 25,000 نہیں رہے گی, اس سے بڑھے گی. ہمیں سب سے پہلے انشور کرنا ہے کہ ہمارے ملک کا غریب وہ رہ سکے, اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی یہی چاہیے کہ یہ باقی ایئر ٹائم لینے کی بجائے, اور میڈیا کے سارے دوست بیٹھے ہیں پلیز اس پہ بات کریں, ہماری غلطی ہے پلیز ہائی لائٹ کریں. میں سنتا ہوں میڈیا میں آتی ہیں اینڈ وی ٹرائی ٹو ایڈریس دوز ایشوز جہاں پہ آتے ہیں, لیکن جب تک یہ ملک ایک کوہیسو طریقے سے سب ساتھ مل کے نہیں چلے گا ہم یہ مشکلیں دور نہیں کر سکتے. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ادھر آئے, اور اس کے ساتھ میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کو لانچ کرنے کی بات کریں اور لانچ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی خیالات سے بھی آگاہ کریں, اور ہمیں گائیڈنس جیسے میں نے کہا اور چاہیے وہ گائیڈنس دیں. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ تو ایک پروگرام ہے جو میں نے بتایا. سندھ گورنمنٹ خاص طور پہ 2008 سے جب آئے ہیں ہم دوبارہ, اس میں دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. ہمارا ایک اور پروگرام ہے جو سندھ رول سپورٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, جو کہ ہم نے 2008-9 سے شروع کیا تھا, اور خاص طور پہ 2010 کے جو فلڈز آئے تھے اس میں پہلے جو ہمارے ناردرن ڈسٹرکٹس تھے شکارپور اور کشمور, ادھر سے شروع کیا تھا, اور اب وہ سندھ کے سارے ڈسٹرکٹس میں اونلی 2 ڈسٹرکٹس ہیں ریمیننگ جس میں ابھی ہم نے کام کرنا ہے, ایک شہید بے نظیر آباد اور دوسرا نوشہر و فیروز. باقی ڈسٹرکٹس میں ہم سندھ رول سپورٹ آرگنائزیشن کا جو ایک پروگرام تھا اس کو فنڈ کر رہے ہیں, اور وہ بھی ایک سوشل پروٹیکشن کا نیٹ ہم نے باقاعدہ بنا دیا ہے. ہم اس کو اور ان سارے پروگرامز کو ساتھ میں ملانے کے لیے اپنا ایک پلان لا رہے ہیں تاکہ ہمارے جو بھی سوشل پروٹیکشن کی اسکیمز ہیں وہ ساری انٹیگریٹڈ ہوں, اور الٹیمیٹلی جو گول ہے, جو آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا اس صوبے کا ہر شخص, ہر بچہ, ہر بوڑھا, ہر نوجوان, ہر مرد اور ہر عورت رجسٹرڈ ہو, اس کی نیڈز کا ہمیں پتہ ہو کہ اس کی نیڈز کیا ہو سکتی ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی
آسمانی آفت آتی ہے تو ہمیں اپنے ڈیٹا بیس سے پتہ ہو کہ اس سے کون کون افیکٹ ہوا ہے اور کس لیول پہ افیکٹ ہوا ہے, اور پھر ہم اس کو تاکہ سپورٹ پراپر طریقے سے پہنچا سکیں. اور ونس وی ہیو دس ان پلیس, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پورے ملک کی پراپر جو پلاننگ ہے اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ہاں ایشوز ہوئے ہیں جو ہم نے کلیئر کیے ہیں کہ جہاں جہاں ہوئے ہیں, اور وہ ہم نے ریکور کیے ہیں جو چیزیں چلی آتی ہیں, لیکن ان کو صرف اپنی نااہلی, اپنی جو کم عقل ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کسی اور کو بلیم کرنا ہوتا ہے. کبھی وہ بلیم کر دیتے ہیں پچھلی حکومتوں کو, پھر جب انہیں کوئی سمجھاتا ہے کہ یار پچھلی حکومتوں کو اب بلیم کرنا ختم کرو, 3.5 سال ہو گئے ہیں آپ کو, تو پھر وہ بلیم کر دیتے ہیں سندھ حکومت کو. اور جس کو بلیم کرنا چاہیے, جس کی وجہ سے یہ ساری نااہلی ہوئی ہے, اس کے لیے ویسے میں نے کہا پرائیویٹ میں وہ جو کہتے ہیں وہ میں نہیں, obviously I do not want to tell you کہ وہ خود ان کے لوگ کیا کہتے ہیں, اس لیے میری بھی ملاقاتیں آفیشیل لیول پہ ہوتی رہتی ہیں لوگوں سے, وہ میں مناسب نہیں ہوگا بتاؤں. لیکن اصل میں جو بلیم کرنا ہے نا وہ اسی کو جو اسلام آباد میں ایک غلط طریقے سے الیکٹ ہو کے, سلیکٹ ہو کے بیٹھا ہے. تو یہ چیزیں میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا پروگرام ہے سوشل پروٹیکشن اسٹریٹجی یونٹ, ایک چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہم اس سوشل پروٹیکشن اسٹریٹجی یونٹ کو ایک ڈپارٹمنٹ کا درجہ دیں, بیکاز اس کے اندر ہم نے کام بہت کرنا ہے. ہم آلریڈی تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں, بٹ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور ہم اس یونٹ کو ایک ڈپارٹمنٹ کا درجہ دیں گے تاکہ اس کا اپنا پورا سیکریٹریٹ ہو اور وہ آگے کام کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ یونٹ جو ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن مینیفیسٹو ہے, اس کے اوپر جلد سے جلد کام کرے. آپ کے لوگوں 1000 روپے مہینہ اور 6 مہینے کا پروگرام, تو 6000 روپے ٹوٹل بینیفٹ ہے. اس 6000 کے لیے پہلے میں نے ایک اسمارٹ فون خریدنا ہے. ٹوٹل بینیفٹ پورے 6 مہینے کا پروگرام یہ بنایا ہوا ہے. اور ہم نے ان سے کہا کہ جی ہم نے یہ سارے طریقے دیکھ لیں, دا بیسٹ سپورٹ دیٹ ون کین گیو از اے کیش سپورٹ. اس میں آپ کنڈیشنز لگا سکتے ہیں, ہمارے سارے پروگرام کنڈیشنل کیش سپورٹ کے. یہ پروگرام بھی ایک کنڈیشنل کیش سپورٹ ہے کہ وہ خاتون آئیں گی, اپنی پری نیٹل وزٹس کریں گی تو ان کو پیسے ملیں گے. تو غریب آدمی کو ڈیسائیڈ کر لینے دیں کہ اگر مجھے 1000 روپے ایڈیشنل سپورٹ اسے دینی ہے کہ وہ کس جگہ خرچ کرے. رورل ایریاز میں خاص طور پہ لوگ اپنا کھانے کے, یہ مہنگائی اپنی جگہ پہ ہے, لیکن وہ اپنا اپنی گندم, اپنی سبزیاں خود اگاتے ہیں, اور چینی کی جگہ پہ گڑ استعمال کر لیتے ہیں اپنا لوکل. ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی, ان کو ضرورت اور جگہ پہ ہے کیش سپورٹ. اس کے بچے کو ہو سکتا ہے ٹیوشن نہ ہو اسکول جانے کے لیے, تو آپ کیش سپورٹ دیں. اس کے لیے آپ کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیزائن کیا وہ موجود ہے. اس کو آپ الگ الگ ناموں کے ذریعے تو کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ بے نظیر شہید کا نام نہیں نکال سکتے, اس سے لوگوں کے دلوں سے بھی نہیں نکال سکتے. تو یہ جو کر رہے ہیں سارے پروگرامز, ان کو وہ ہرڈل آ جاتے ہیں ہماری اپنی اسکیمز کے دوران, اس لیے کہ وہ پھر ان کا وہ پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. کل بھی شروع ہو گیا تھا. کل بھی انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں 16 لاکھ ٹن میٹرک ٹن گندم چوری ہو گئی ہے. بھائی ہم پورے سال میں, پچھلے سال ہم نے 12 لاکھ ٹن جو گزرا ہے میٹرک ٹن گندم پروکیور کیے, 12 میں سے 16 کیسے چوری ہو گئی. 16 لاکھ تو چھولے, 16 کلو گرام بھی چوری نہیں ہوئی ہے. اور یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو تو جو منصوبہ ہے, آج ہم اس کو وی ٹیک اٹ ایز اے گیون, ہر جگہ موجود ہے, ہر گاؤں میں, ہر گھوٹ میں. اس وقت جب شہید بی بی نے یہ منصوبہ پرپوز کی تھی تو ملک کے اندر بھی بہت اپوزیشن ہوا تھا اس پروگرام کے خلاف, اور ملک کے باہر بھی بہت کرٹیسزم ہوا تھا اس پروگرام پہ.
کے بارے میں، یہ بڑے جو IMF ہوتے ہیں اور ان ادارے سے. لیکن شہید محترمہ بینظیر بھٹو worked on the Lady Health Workers Program. She introduced the Lady Health Workers Program in Pakistan and addressed the basic جو health needs ہیں ہمارے دیہاتوں میں، جن عورتوں کے پاس کوئی وسائل نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی انفارمیشن نہیں تھا. تو she provided a basic network of health workers across the country. اور یہ ماڈل جو تنقید کا نشانہ تھا پھر ایک انٹرنیشنل ٹیمپلیٹ بن گیا. یہی ماڈل بنگلہ دیش، بھارت اور دوسرے ممالک نے اپنائے، اور پاکستان میں ہم نے اپنا انفنٹ مورٹیلٹی پہ، عورتوں کے صحت پہ، بچوں کے صحت پہ واضح فرق نظر آیا. اور ان ممالک میں جنہوں نے یہ کانسیپٹ اڈاپٹ کیا تھا ان کے لیے بھی ایک کامیاب پروجیکٹ ثابت ہوا. اور اس پروجیکٹ کا جو اس پروجیکٹ کا جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ obviously fundamentally you're providing basic health facilities to the poorest of the poor, but ساتھ ساتھ آپ ہر گاؤں میں، ہر گھوٹ میں، ہر جگہ کسی خاتون کو نوکری بھی دے رہے ہیں، امپلائی بھی کر رہے ہیں. تو دونوں طرف لوگ فائدہ کر رہے تھے. تو اس حکومت کی پوری زور دن رات کی محنت یہی ہوگا کہ آپ کو اس تکلیف سے نکالے، آپ کو اس تکلیف کو، اس بوجھ کو تھوڑا سا تھوڑا ہم کم کریں. اور یہ ہمارا تاریخ ہے. جب بھی ہم حکومت میں آئے ہیں ہم نے یہ کام کر کے دکھایا تھا. قائد عوام کے دور میں جو بھی ہمارے معاشی منصوبے تھے ان کا کافی آمرانہ دور کے آمروں کے دور میں ان کے کیریکٹر اسیسینیشن ہوا، کردار کشی. اور میرا خیال میں جیسے قائد عوام کا لینڈ ریفارمز کے منصوبہ تھا اس سے زیادہ کوئی معاشی انقلاب جیسا منصوبہ نہیں تھا. اور جب قائد عوام نے بڑے زمینداروں سے زمین لے کے اس ملک کے حاریوں کو، کسانوں کو زمین دلوایا تھا، دیٹ واز دا بگیسٹ شفٹ ان اکنامک ٹرمز جو پاکستان کی تاریخ میں کسی اور نے یہ کامیابی نہیں دکھایا کہ ان غریبوں کو اپنے زمین کا مالک بنا کے ایک رات میں غربت سے نکال دیا اور ان کے آنے والے نسل کے لیے بھی کمائی کا ایک طریقہ مل گیا تھا. تو ہمارا یہی زور ہوتا ہے. جب شہید بی بی حکومت میں آئی تھی تو بی بی کی بھی زور یہی تھی کہ ہمیشہ غریب کے ساتھ دینا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں ایک انقلابی منصوبہ شروع ہوا تھا، دا لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہم sort of we're proud of the fact that اس طریقے سے ہم ہمیشہ تاریخ رقم کرتے ہیں، ہم تاریخ بناتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے جو پچھلے دور تھا جب ہم وفاقی حکومت میں تھے تو پھر ہمارا جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ اس وقت بھی پاکستان میں جب ہم نے یہ انٹروڈیوس کیا تھا تو ہمارا سارا اپوزیشن، کچھ ہمارے جو اتحادی بھی تھے وہ ایک پیج پہ تھے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تو برا منصوبہ ہے، اس ملک کے خواتین کو ہم بیگرز بنا رہے ہیں. اور یہ پورا منصوبہ تنقید کا نشانہ بنا. لیکن صدر زرداری کا کمٹمنٹ تھا جو اس پروگرام کو صدر زرداری نے پرسنلی نہ صرف مانیٹر کیا، سپورٹ کیا، بٹ انشور کر دیا تھا کہ پہلے سال سے لے کے 5واں سال تک اس پروگرام کو ہم نے حقیقت میں تبدیل کر دیا.
اور اس ملک کے غریب عورتوں تک مالی مدد پہنچائے تھے اس وقت جب گلوبل ریسیشن تھا، جب دنیا بھر میں فائنینشیل ریسیشن تھا، تو پاکستان میں بھی تاریخی مہنگائی تھا، پاکستان میں بھی غربت اور بے روزگاری تھا، لیکن ہمارے دور میں ہم نے پاکستان کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا، ہم نے پاکستان کے عوام کو مزید تکلیف میں نہیں دکھیلا تھا، اور ہم نے اس حد تک یہ تھے کہ انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو انٹروڈیوس کر کے کچھ پاکستان کے اپنے وسائل سے، کچھ باہر کے وسائل کو استعمال کر کے غریب ترین عورتوں کو فائدہ پہنچائے تھے، اور ہم نے ایک پورا پروگرام بنایا تھا۔ اور میں جانتا ہوں کہ سندھ کے خواتین میں وہ طاقت ہے، وہ انٹرپرینورشپ ہے کہ ایک چھوٹا سا معمولی مدد کے ساتھ وہ پوری معیشت میں انقلاب لے آ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بلا سود قرضے ہم دیتے ہیں، آپ بگیسٹ بینکس آف پاکستان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، جو وہ لونز دیتے ہیں، ارب پتیوں کو لونز دیتے ہیں، بینکنگ سیکٹر کو لونز دیتے ہیں، کنسٹرکشن سینٹر کو اربوں روپے کا لونز دیتے ہیں، مل مالکان کو لونز دیتے ہیں۔ آپ ان کا ریکوری ریٹ چیک کریں، اور پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام کا جو بلا سود قرضہ ہم اپنے غریب ترین دیہات کے عورتوں کو دیتے ہیں، ہمارا ریکوری ریٹ سے کمپیئر کریں، ہمارا ریکوری ریٹ 99% ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ عورتوں جن کو یہ فیسلٹی مل رہا ہے وہ اتنا کامیاب ہو رہے ہیں۔ I see that Asad Saeed doubts my figures. I'll prove that I am right. 99% ریکوری ریٹ ہے، تو مطلب وہ عورتیں اتنا کامیاب ہو رہے ہیں اس پیسہ سے کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا خاندان کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، اور حکومت کا پیسہ حکومت کو واپس بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ ان کا ہمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہم حکومت میں ہوتے ہیں، کہ اس ملک کے غریب ترین جو طبقہ ہے ان کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اور سندھ حکومت پچھلے 5 سال پہلے کو، میں آپ کو 8 سال پہلے میں آپ کا sort of revert your memories to بہت تنقید کا نشانہ ہوتا تھا انفنٹ mortality ریٹ پہ اور نیونیٹل mortality ریٹ پہ۔ تو میں آج آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا، دونوں جو ہمارا فوکس ایریاز تھے، نیونیٹل mortality، انفنٹ mortality پہ، ہم نے باقی صوبوں سے زیادہ کامیابی دکھایا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ناکافی ہے۔ اور آپ سوچیں 2018 کے بعد ہوا کیا ہے؟ ایک جو معاشی بحران پیدا ہوا ہے، جس مہنگائی کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں، when you translate that into food inflation for urban and rural areas، وہ تو کافی زیادہ اس کا اضافہ ہوا ہے ان 3 سالوں میں۔ غربت کا، مہنگائی کا جو سب سے زیادہ بوجھ ہوتا ہے وہ ہمارے دیہاتوں میں ہمارے عورتیں، ہمارے عام آدمی اٹھاتا ہے۔ اینڈ آئی ڈونٹ نو، اب تو وہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، مگر میرا شک ہے، میرا ڈر ہے کہ اگر آج ہم یہ انالیسس سارے صوبے میں کرتے ہیں تو وی وڈ سی کہ ہمارا ہر صوبہ میں نقصان ہوا ہوگا، اور اس معاشی بحران کی وجہ سے مدرس کو نقصان ہو رہا ہے، بچوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہم اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، اینڈ ہم اپنا پرفارمنس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا منشور کا بھی وعدہ تھا کہ ہم مدرز اینڈ چائلڈ کا پروگرام لے کر آئیں گے۔ تو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے جو سندھ حکومت نے یہ منصوبہ شروع کیا ہے، جو 3 سال کی محنت کا نتیجہ ہے، اور میں حارث گزدر کو، ڈاکٹر ازول فضل پیچو کو، اور سی ایم
سندھ کو کا شکریہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں اور آپ سب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جتنا محنت اور کوشش اس منصوبہ میں کیا ہے یہ سب اس محنت کے پیچھے ہیں. اور نیونیٹل mortality rates اینڈ جو انفنٹ mortality rates ہے سندھ کے جو 2013 ٹو 2018 تک ہے. تو ہمارا یہ پروگرام جو ہم آج لانچ کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہمارا جو پرفارمنس ہے اس ایشو کو جو ہم نے پورا ایک ویو میڈ obviously جب آپ سب نے نشاندہی کی اس مسئلہ کا ہمارا توجہ دلوائے ہیں تو بہت ایفرٹس کیے گئے ہیں کہ سندھ بھر میں ہم اس مسئلے کو ایڈریس کریں. تو جو فرام 2013 ٹو 2018 جو آپ کے یہ جو فگرز ہے آلسو USAID اور دوسرے مختلف ادارے کے فگرز ہے, یہ میرے فگرز نہیں ہیں. تو ان کا جو انالیسس ہے کہ نیونیٹل mortality ریٹ پنجاب میں 2013 سے لے کے 2018 تک 19% کم ہوا. پختونخوا میں 2013 سے لے کے 2018 تک جو نیونیٹل mortality ریٹ ہے وہ 2% اس کا اضافہ ہوا. اور سندھ میں 2013 سے لے کے 2018 تک ہمارا 30% کمی ہوئی, 30% گرا ہے ہمارا نیونیٹل mortality ریٹ. جو ہمارا انفنٹ mortality ریٹ ہے 5 سال کے کم کے جو بچے ہیں وہ پنجاب میں 17% کم ہوا ہے 2013 سے لے کے 2018 تک. کے پی میں 9% کم ہوا ہے 2013 سے لے کے 2018 تک. اور سندھ میں 19% کم ہوا ہے 2013 سے لے کے 18 تک. And this way, we continue to engage with the mother and child. We ensure that the child gets all the vaccinations. The mother is in proper health. Both the mother and child are receiving the nutrition they need and the support they need. And جو ہم وسائل پہنچا رہے ہیں, جو ہم تھوڑا سا امداد دے رہے ہیں, وہ یا ان کا ٹرانسپورٹ کے لیے یا فار دیئر نیوٹریشن کے لیے اس پہ وہ خرچ ہو. اینڈ وی ول اسپینڈ اراؤنڈ 20,000 روپیز پر مدر فار دس اسپیس آف 1,000 days. مگر اس میں اگر وی کین انشور the health and safety of the child for the first 1,000 days, researchers shown کہ پھر ان کا باقی جو زندگی ہے وہ صحت یاب چلتا ہے, وہ بہتر چلتا ہے. تو یہ جو پروگرام آج شروع ہو رہا ہے تو اتنا فلیشی نہیں ہے, میٹرو بس نہیں ہے, لیکن اس سے انقلاب شروع ہوتا ہے. And this program will just has started in 2 union councils. 2 union councils سے لے کے 2 مہینے 3 مہینے 2 مہینے No, when are you going to the districts? 2 months. Districts is about 3 مہینے میں 2 ڈسٹرکٹس عمر کوٹ اور تھرپارکر کو انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے, اور پھر 2 سال میں باقی صوبہ کو ہم کور کر لیں گے. At our peak we're expecting 1 million women to benefit from this program. And اگر ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوا تو وہ جو ہمارا خدشہ ہے کہ ہمارا یہ جو کامیابیاں ہیں ان کو اس معاشی بحران سے, عمران کی مہنگائی سے, عمران کی غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے جو نقصان ہوگا اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. اور آج یہ پروگرام جو ہم شروع کر رہے ہیں, we're going to target the child and the mother for the first 1,000 days of their lives. And we're going to try and ensure کہ conception سے لے کے 2 سال کی عمر تک ہمارا اور اس والدہ کا, ان کا بچہ کا کانٹیکٹ رہے. ہم نے
انفنٹ موٹیلٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے, صحت کو ایڈریس کرنے کے لیے, ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے سندھ بھر میں ویسے تو ایک انفراسٹرکچر کریٹ کیا ہے. وی ہیو آر بیسک ہیلتھ یونٹس. ان بیسک ہیلتھ یونٹس میں ان کو مفت دوائی مل سکتا ہے. اس بچہ کا اگر وہ وہاں جا کے وہ پیدا ہوتا ہے ان کو وہ فیسلٹی بھی مل سکتے ہیں. لیکن ہمارا جو مسئلہ تھا کہ خاص طور پہ آج کل معاشی مشکلات کی وجہ سے یہ سارے سہولتیں کے باوجود وہ عورتیں پہنچتے نہیں ہیں. اور جب نہیں پہنچتے ہیں, گاؤں میں گھر میں ڈلیوری ہوتا ہے, بچہ کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے, ان کو وہ سارے انوکولیشنز ویکسینیشنز نہیں ملتے ہیں, ان کا ہیلتھ اور نیوٹریشن کو مانیٹر نہیں ہوتا ہے, تو دین دیر از اے گریٹر رسک کہ والدہ کو نقصان ہو اینڈ دیر از اے گریٹر رسک کہ بچہ کو نقصان ہو. تو اس مسئلہ کا حل جو ہم نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ فار دا فرسٹ 1000 days we will incentivize the mothers to come to the basic health units. And ہم ان کو اگر for each visit to the basic health unit during this process, the registered mothers will receive 1,000 rupees. When they give birth at the facility, تو گھر میں نہیں, گاؤں میں نہیں, لیکن اگر وہ بچہ کا پیدائش ہمارا فیسلٹی پہ ہوتا ہے تو they'll get 4,000 rupees. اور پروگرام ہے جو اب 2008-9 سے لے کے آج تک سندھ حکومت اس پہ محنت کر رہی ہے. And I think that this is that program is one of the most successful programs of the Sindh government. And آپ کو شاید اس کے بارے میں اتنا پتہ بھی نہ ہو, جو ہمارا پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام ہے, رورل سپورٹ پروگرام ہے, جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ایک قدم آگے چلتا ہے. اینڈ ہمارا پاورٹی ریڈکشن پروگرام جو اب تقریباً پورے سندھ کے دیہاتوں بارنگ 2 ڈسٹرکٹس میں پہنچ چکا ہے, اس پروگرام کا بھی اب ہمیں واضح فرق نظر آ رہا ہے. تو پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام کے تحت 13 لاکھ عورتوں کو فائدہ مل رہا ہے. There are 13 million families جو اس پروگرام سے بینیفٹ کر رہے ہیں. اینڈ تھرو دا پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام ہم کیش ٹرانسفر نہیں مگر بلا سود قرضہ دیتے ہیں. اور وہ بلا سود قرضہ چاہے ایک چھوٹا سطح پہ ہو تاکہ وہ اپنا ہی انکم کو انکریز کر سکے, یا تھوڑا بڑا سطح پہ ہو تاکہ وہ کاروبار شروع کر سکے. اور اس پروگرام کے تھرو 13 لاکھ عورتیں جو اس پروگرام سے پہلے غربت میں تھے, کوئی ان کا اپنا کمائی کا طریقہ نہیں تھا, آج وہ پیپلز پاورٹی پروگرام کی وجہ سے کاروبار کر رہے ہیں, کما رہے ہیں, اور نہ صرف اپنے کا لیکن اپنے خاندان کا خیال رکھ رہے ہیں. اور میرے خیال میں وہ ہوتا ہے انقلاب جو شاید آپ کو نظر نہیں آئے, لیکن سندھ کے غریب عورتوں یہ انقلاب ڈرائیو کر رہے ہیں.